الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس خوبصورت تقریب کی نکات پر میں ریڈیو پاکستان نیٹ بات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پر غلام استاد قریشی صاحب نے جس دلجمعی کے ساتھ اس تقریب کے نکات کے لیے کوششیں کی اور اس سے پہلے اس تجربے کو مکمل کرنے میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے جو ہمیں اس وقت بھی پتہ چل رہی تھی جس وقت یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ یقین نہیں تھا کہ یہ ایک اتنا اپ ہل ٹاسک جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کر لے گا, کیونکہ ریڈیو پاکستان کے کریڈٹ پر بہت بڑی بڑی چیزیں اتنی کنٹینیوٹی اور اتنے نامساعد حالات اور لمیٹڈ ریسورسز میں اتنا بڑا کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا. لیکن جس طریقے سے ان کے ساتھ وہ مجاہدین شامل تھے, جس میں فیضان سے مل کر مجھے بہت عرصے بعد میں نے فیضان کو دیکھا. جب پہلے دیکھا تو یہ بہت چھوٹے سے تھے, اور قاری مشتاق ہمارے دوست تھے, وہ ان کے ساتھ شامل رہے. حیدر زمان حیدر آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام ہند کو تقریبات کے روح و رواں تھے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ریڈیو پاکستان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بہت بڑا کام کیا ہے, اور ان تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس کار خیر میں اس کے ساتھ شامل رہے. مہمان گرامی, ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی سے کون سا کام لے. میں بہت چھوٹا تھا, شاید 8-10 سال کا ہوں گا, کہ اس وقت ایک امریکہ نے فارچون نام کا ایک خلائی مشن جو تھا وہ بھیجا. تو یہ مشن مارس کی طرف بھیجا گیا, اور اس مشن نے صرف جانا ہی تھا, واپس نہیں آنا تھا. اور اس نے اس سارے دورانیے میں تصویریں اور آوازیں زمین پر موجود اپنے اسٹیشن میں بھجوانی تھی. تو اس پر کارل سیگن نام کا ایک ماہر فلکیات ہے, آپ اس کے نام سے ضرور واقف ہوں گے, اس نے بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں. تو اس نے ایک ڈسک اس میں رکھ کر بھیجی جس میں اس نے کلام پاک کی تلاوت بھی موجود تھی, اور اس نے اس خیال سے دوسری آوازیں بھی, کچھ تقاریر بھی اور کچھ اقتباسات بھی مختلف بھیجے. تو اس نے اس نیت کے ساتھ یہ بھیجے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل اس کائنات کے سیاہ اور روشن سے گزرتا ہوا یہ کسی ایسے خطے میں چلا جائے جہاں پر انسانوں جیسی مخلوق موجود ہو, اور وہ یہ سارا کچھ سن کر انہیں پتہ چلے کہ اسی کائنات میں ایک ایسا چھوٹا سا سیارہ بھی موجود ہے جہاں پر انسان بستے ہیں, اور یہ ساری آوازیں, یہ سارے خیالات ان کے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کتنا بڑا کام لے لیا کہ اس نے اس طرح تو پوری کائنات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اللہ نے جب بلند کر دیا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اللہ کا کلام پوری کائنات میں موجود ہے. لیکن اس انسانی آواز میں وہاں پر بھیجنے کا ایک بہت بڑا کام, تو جس کی جتنی بڑی سوچ ہوتی ہے اور اسی حساب سے اس کی آگے جواب دہی بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قریشی صاحب نے, حیدر زمان صاحب نے, فیضان ایوب ہاشمی نے, قاری مشتاق صاحب نے اپنی بساط کے مطابق جتنی بڑی کنٹریبیوشن کی ہے, ان کے ساتھ جو انجینئرز شامل رہے, جو دوسرے معاونین تھے, ان سب نے اپنے اپنے ایریے میں رہ کر اتنا ہی بڑا کام کیا جتنا وہ کارل سیگن نے کیا, جس نے کائنات کے دور دراز کے گوشوں میں قرآن پاک کی اس آواز کو بھیجا. تو آج ہم جانتے ہیں کہ لاطینی کا ایک وہ جملہ ہے لیٹرا اسکرپٹا مانے, رائٹنگ سٹیز, جو لکھا گیا وہ رہتا ہے, لیکن آج کے دور میں جو بولا گیا وہ مقبول ہوتا ہے, کیونکہ اب لکھنے کو پڑھنے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا کہنے کو سننے والے موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے, آپ یقین کریں, آپ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ ابھی بھی ایسے علاقے موجود ہیں
جہاں پر ہمارے وہ بزرگ خواتین و حضرات موجود ہیں جو اردو بھی ان کے لیے ایک فارن لینگویج ہے. وہ اردو اور انگریزی دونوں ان کے لیے فارن لینگویجز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں تک اگر اس کلام کی رسائی ہو گئی، ان تراجم کی رسائی ہو گئی، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا. تو جتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ احباب جو سوشل میڈیا پر متحرک ہیں، تو وہ اس کام کو اب سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسے یہ تراجم جو ہے ان کی آتھینٹسٹی کنفرم ہو جاتی ہے، ان کی اغلاط دور ہو جاتی ہیں، اور جب یہ مستند حوالے کے ساتھ سامنے آتی ہیں، تو پھر ہمارے دوستوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس سے وہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں فضول چیزیں کس طریقے سے ایک دم وبا کی طرح پھیلا دی جاتی ہیں، تو ہمیں بھی اس برکت کے کام کو ایک خوشگوار صبا کی طرح پھیلا دینا چاہیے، اور سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کر کے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے. میں تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں، اور قریش صاحب کو، پروفیسر فرید صاحب کا میں ذکر کرنا ضرور چاہوں گا کہ انہوں نے ہندکو کے بارے میں بہت بڑا کام کیا، اور آج ہندکو جس اعتبار کی حامل ہے، اس میں جناب پروفیسر محمد فرید کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جس طریقے سے سلطان سکون صاحب کی کنٹریبیوشن ہے، حیدر صاحب کی ہے، آصف ثاقب صاحب کی ہے، اور مرحوم صوفی رشید صاحب ہیں، اور دیگر احباب ہیں، یہ خالد مرحوم ہے، آصف ثاقب صاحب ہیں. تو اسی طریقے سے پروفیسر فرید صاحب نے اس زبان کو زبان بولی سے زبان بنانے میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آج کی تقریب کے صاحب صدارت جناب پروفیسر مرزا سید، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر کہ آپ اپنی ناسازی طبع کے باوجود تشریف لائے. سر آپ کو پتہ ہے کہ تقریبات میں بہت کم جاتے ہیں، لیکن جس وقت انہیں اس تقریب کی نوعیت کا پتہ چلا اور انہیں پتہ چلا کون مہمان خصوصی اور کون کون لوگ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے آنے کی حامی بھری، جس کے لیے مجھے خاصی تگ و دو کرنی پڑی. تقریباً کوئی 6 دفعہ میں نے انکار سنا، اور پھر جس وقت میں نے ساری تفصیل بتانے میں کامیاب ہو گیا تو سر نے اس کی حامی بھری. میں سر کا شکر گزار ہوں. آج کی تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں جناب مفتی حمید الرحمان قریش صاحب، ایک نہایت خوبصورت خطیب ہیں اور ایک بہت جلیل القدر ہستی کے فرزند ہیں، جنہوں نے آپ کو میں ان کی ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن بتاؤں، جس سے کیونکہ وہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے تو اس لیے اسے کوئی جانتا نہیں ہے. 1992 میں جس وقت کشمیر میں اپرائزنگ شروع ہوئی، وہاں پر مجاہدین نے انڈیا کا ناطقہ بند کیا اور وہاں پر ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوئی. تو حق مغفرت کرے سردار یعقوب لالا جو ہمارے ہیں، وہ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے انہوں نے کہا کہ خطیب صاحب، خطیب ہزارہ جو ہیں، ان کے پاس یہ ساری اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تحریک نے جنم لیا ہے، لیکن اس کو حکومتی اعتبار نہیں مل رہا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے. میں نے کہا جی یہ تو آپ نے بتانا ہے، ہم تو ورکرز ہیں، ہم تو سپاہی ہیں آپ کے، تو ہم نے تو شروع ہو جانا ہے کام پر، تو آپ بتائیں. اس وقت پھر میری سب سے پہلے جو ہے وہ خطیب صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ جتنا پلان تھا اس 1992 کی اپرائزنگ کو حکومت کے سامنے پیش کرنے کا، وہ خطیب صاحب کی رہنمائی میں بنا. اس میں سردار یعقوب، لالا سردار یعقوب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اور پھر جس وقت سارا کچھ طے ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے تقریباً 1 مہینے تک تگودو کی، اور 5 فروری 1992 کو ہزارہ کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ جو ہے وہ کمی باغ میں خطیب صاحب کی سربراہی میں منعقد ہوا. اور اس کے بعد حکومت نے اس تحریک کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑے پیمانے پر اس تحریک کو کامیابی نصیب ہوئی، اور وہ آج بھی
انڈیا کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے. تو آج ہماری خوش بختی ہے کہ ان کے فرزند ارجمند یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر تشریف فرمائیں. ہم ان کے خیالات سے بھی مستفید ہوں گے. میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.